السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں شام غریباں کے تعلق سے۔ اس کو عاشقان حسین شام غریباں کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ منظر جس کو معتبر کتب میں درج کیا گیا، حضرت امام پاک امام حسین کی شہادت کے بعد جو دل سوز شام کربلا میں آئی، اسی کو شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ کربلا کی دھرتی پر عاشورہ کے سورج نے صبح سے شام تک دنیا کا پہلا اور آخری خون ریز معرکہ دیکھا، اور شرم سے سہم کر جلد اور جلد چھپنے لگا۔ اسی شام کو شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ وہ کٹی جلی لٹی پھٹی شام، اسی کو شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ کائنات نے ایسی شام نہیں دیکھی جیسی شام کربلا کے میدان میں علی کی شہزادیوں نے، علی کے بچوں نے، علی کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھی، کہ جس کی صبح کو سارا خاندان موجود ہے، جس کی صبح کو سارے جوان، بیٹے، بھتیجے، بچے سب موجود ہیں، لیکن جیسے شام آتی ہے سب بے گور و کفن اس کربلا کی دھرتی پر پڑے ہوئے ہیں۔ اور جیسے جیسے شام کا وقت قریب آتا ہے، یزیدی دہشت گردوں نے اہل بیت کے خیموں کو لوٹ لیا، اہل بیت کے خیموں کو میں آگ لگا دیتے ہیں۔ یزیدی دہشت گرد امام حسین کی شہزادی سیدہ سکینہ کے کانوں سے بالیاں بھی چھین لیتے ہیں، اور علی کی لاڈلی سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور شہزادیوں بیویوں کے سروں سے رداؤں کو چھین لیا جاتا ہے۔ وہ شام جس کی صبح کو سارا گھر موجود ہے، آج سب شہید ہو چکے ہیں، اور ظالموں نے خیموں میں آگ لگا دی۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے، جس کو مابعد کربلا کتاب جو اس میں درج کیا گیا، دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بلند قامت خاتون کو دیکھا جو جلتے ہوئے خیموں میں بار بار آتی، کبھی بائیں طرف دیکھتی، کبھی دائیں دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی، کبھی سر پر ہاتھ مارتی، کبھی ہاتھ پر ہاتھ مارتی۔ میں نے کہا، اے خاتون، تجھے آگ کے شعلوں سے ڈر نہیں لگتا؟ تو اس خاتون نے کہا، اے شیخ، میں آگ کے شعلوں سے کیسے ڈروں؟ جن خیموں میں تم نے آگ لگا دی ہے، اس خیمے میں میرا ایک بیمار بھتیجا جو شدت مرض کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا ہے، اور وہ اٹھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان جلتے ہوئے خیموں میں داخل ہو جاتی ہیں، اور جلتے ہوئے شعلوں سے اپنے بھتیجے سیدنا امام زین العابدین کو اٹھا کر اپنی پشت پر ڈالتی ہیں اور باہر لے جاتی ہیں۔ امام زین العابدین نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ امام پاک کا سر انور نیزے کی نوک پر ہے، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ کربلا کا وہ وحشتناک صحرا کہ جس میں ظالموں نے کہیں سر چھپانے کو بھی جگہ نہیں چھوڑی، آج اس کربلا کی دھرتی پر جگہ جگہ پر خون کے دھبے نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آنکھوں کے سامنے ماں کی ممتاؤں کے وہ دیے ہمیشہ کے لیے بجھا دیے گئے ہیں۔ لیکن واہر زینب، تیری ہمت کو سلام، تیرے صبر و تحمل کو سلام۔ یہ علی کی لاڈلی سیدہ زینب ہے، جو خیموں میں
امام حسین کی شہزادی، امام حسین کی بیویوں اور مقدس خواتین کو ایک پیغام دے رہی ہیں، صبر و تحمل کا درس دے رہی ہیں۔ اور زینب ایسے وقت میں بھی یہی کہتی ہیں، اے بیویوں، اپنی آواز کو بلند مت کرنا، اپنے بالوں کو مت بکھیرنا، اپنے سروں سے چادروں کو مت ہٹنے دینا، بے پردگی مت کرنا، اس لیے کہ تم اس فاطمہ کی گھر کی بیویاں ہو، اس فاطمہ کی گھر کی شہزادیاں ہو جس فاطمہ کی آواز کو کسی غیر محرم نے نہیں سنا، جس کی بالوں کی سیاہی کو آسمان کی سرخی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ صبر و تحمل سے کام لینا، تم صابر حسین کی گھر کی بیویاں ہو۔ واہر زینب تیری ہمت کو سلام۔ آج ساری ذمہ داریاں زینب کے کاندھوں پر آ گئی ہیں، لیکن تاریخ میں کوئی جملہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ علی کے گھر کے، امام حسین کے گھر کے کسی بچے کی زبان سے بھی یہ جملہ نکلا ہو کہ مولا تو نے کیا کر دیا۔ ہر ایک کی زبان پر یہی تھا، یا اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ واہر زینب تیری ہمت کو سلام۔ وہ رات کیسی رات تھی جس کی اندھیری جب چھانے لگی، دور دور تک سناٹا چھایا ہوا ہے، درندوں کی آوازوں سے بچے نڈھال ہو رہے ہیں، لیکن زینب ایسے وقت میں بھی صبر و تحمل کی ایک چٹان بن کر کھڑی ہے اور قیامت تک کی خواتین کو یہ سبق دے رہی ہے، اے قیامت تک کی آنے والی خواتین، اگر تم پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ٹوٹیں، تمہارے بھائی بھتیجوں خاندان کو اگر تم سے جدا کر دیا جائے، پھر بھی اپنے ضمیر کا سودا نہ کرنا، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا، بلکہ صبر و تحمل کا پہاڑ بن کر کھڑے ہو جانا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم عورت ہیں، عورت کو اگر صبر نہ آئے اور صبر و تحمل نہ ہو سکے تو کربلا میں جا کر سیدہ زینب کی سیرت کو پڑھ لے۔ اس رات میں جب کہ دور دور تک سناٹا چھایا ہوا ہے، زینب تیری ہمت کو سلام۔ روایت یہاں تک ملتی ہے کہ سیدہ زینب ایک ٹوٹا ہوا خنجر لے کر پردے کی حالت میں میدان کربلا میں وہ لاشیں جو زمین پر پڑے ہوئے تھے ان لاشوں کا پہرا دے رہی ہیں زینب۔ لیکن بہر زینب نے ایک منظر ایسا بھی دیکھا کہ آدھی رات کا وقت آیا، سارے میدان میں سناٹا چھایا ہوا ہے، لیکن زینب نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک بچی کی سسکنے کی آواز سیدہ زینب کے کانوں میں پہنچی۔ سیدہ زینب میدان میں پہنچی تو جا کر کیا دیکھا؟ وہ سکینہ جس کو صبر و تحمل کا پیغام دے کر، تھپکیاں دے کر زینب سلا کر آئی تھی، وہ سکینہ ایک لاشے پر پڑی ہوئی رو رہی ہیں۔ سیدہ زینب قریب گئیں اور جا کر کہا، ہے سکینہ، اس اندھیری رات میں کسی کے لاشے کی کوئی پہچان نہیں، سکینہ تو کس کے لاشے پر پڑی روتی ہے؟ تو امام حسین کی چھوٹی شہزادی نے کہا تھا، اے پھوپھی جان، بابا کے سینے پر سونے والی سکینہ کو نیند نہیں آئی تو اس میدان میں آ کر آواز دی تھی، کہاں ہے میرے بابا؟ تو اس لاشے سے آواز آئی تھی، سکینہ آ، تیرے بابا کا سینہ خالی ہے۔ واہ رے زینب تیری ہمت کو سلام۔ سیدہ سکینہ کو گودی میں اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹی صبر و تحمل سے کام لو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، گھبراؤ مت۔ اور پھر سیدہ زینب نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ یہ ظالم اپنے خیموں میں جا کر شربت پی رہے ہیں، موج مستی میں لگے ہوئے ہیں، شراب پی رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا عمر بن سعد سے کہ پسر سعد امام حسین کو تو قتل کر دیا، ان کی بیویاں اور بچے جو 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائیں، کچھ کھانا اور پانی ان تک بھی پہنچا دیا جائے۔ اس خدمت کے لیے حضرت حر کی بیوی کو چنا گیا۔ آدھی رات کے وقت میں حضرت حر کی بیوی کچھ کھانا اور پانی لے کر خیمہ حسین کی طرف بڑھی۔ سیدہ زینب کی نظر پڑی، آپ نے ڈانٹ کر کہا، اب کیا بچا ہے ہمارے پاس، کیا آتی ہے لینے؟ کچھ نہیں بچا، کیوں آتی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا، زینب میں کچھ لینے نہیں آتی، میں تمہاری خدمت میں کچھ تحفہ پیش کرنے آتی ہوں۔ سیدہ زینب نے
آواز دے کر کہا، ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ظالموں سے ہمیں تحفے کی کوئی امید نہیں، ہمیں ظالموں کے تحفے نہیں چاہیے۔ کہا زینب میں کچھ پکانا اور پانی لے کر آتی ہوں۔ سیدہ زینب کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں، کہا اس پانی کو لے کر چلی جا، اس پانی کو لے کر چلی جا۔ زینب کو پانی اچھا نہیں لگتا، جس کے بھائی بھتیجے بچے پیاسے اس دنیا سے چلے گئے، اس زینب کو پانی اچھا نہیں لگتا۔ اس خاتون نے کہا زینب تمہیں تمہارے نانا کا واسطہ، میں حر کی بیوی ہوں، میری خدمت کو قبول کر لو تاکہ میرا نام حسین کے بچوں کی خادماؤں میں آ جائے۔ امام حسین کی بہن سیدہ زینب نے اس کے تحفے کو قبول کیا اور وہ پانی کا کوزہ لے کر سیدہ زینب خیمے میں سیدہ زینب آئیں، اور وہ سکینہ جو پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش پڑی ہیں، چند قطرے پانی کے منہ پر مارے سکینہ ہوش میں آتی ہیں، کہتی ہیں کہ کہا پھوپھی جان کیا میرے چچا عباس دریا سے پانی لے کر آ گئے ہیں؟ اتنا سننا تھا۔ سیدہ زینب نے کہا بیٹی وہ تو سو گئے ہیں، حوض کوثر سے سیراب ہو گئے ہیں، بیٹی یہ پانی آپ کے لیے ہے۔ بہر سکینہ تیری تربیت کو سلام۔ پھوپھی جان کے چہرے کو دیکھ کر کہا پھوپھی جان کہ آپ نے پانی پی لیا؟ سیدہ زینب نے کہا بیٹی جب جو چھوٹے ہوتے ہیں پہلے ان کو دیا جاتا ہے، ہمارے گھر کا اصول ہے کوئی تحفہ آئے تو پہلے چھوٹے بچوں کو دیا جاتا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ امام حسین کی شہزادی سیدہ سکینہ جو 3 دن سے بھوک و پیاس سے نڈھال ہو چکی ہے، لیکن اس پانی کے کوزے کو لے کر میدان کربلا کی طرف دوڑی۔ زینب نے آواز دے کر کہا سکینہ کدھر جاتی ہو؟ کہا آپ نے تو کہا جو سب سے چھوٹا ہوتا اس کو دیا جاتا ہے۔ پھوپھی جان اس میدان میں سب سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے سو گیا ہے۔ واہر زینب تیری ہمت کو سلام۔ سکینہ کو تھپکیاں دی اور کہا بیٹی صبر و ہمت سے کام لو۔ لیکن تاریخ کو پڑھنے کے بعد کربلا امام حسین کی شہادت کے بعد حسین کے گھر کی بچیوں کو پڑھنے کے بعد پتہ ملتا ہے کہ امام حسین کے ایک گھر کے ایک بچے نے وہ صبر و تحمل کی چٹان بن کر ان کا پیغام دے دیا کہ ظلم و ستم کے کتنے ہی پہاڑ ٹوٹے، لیکن اپنی زبان سے ایک جملہ یہ نہیں کہا مولا کیا کر دیا، صرف ہر ایک بچے کے زبان پر یہ تھا یا اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ بہر زینب اس اندھیری رات میں ٹوٹا وہ خنجر لے کر اور لاشوں کا پہرا دے رہی ہے۔ زینب کے ایک منظر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک سوار بڑی تیزی سے ایک سایہ آپ کے قریب آتا ہوا نظر آیا۔ زینب نے للکار کر کہا کہ علی کی بیٹی پردے کی حالت میں اپنے بھائیوں کی لاشوں کا پہرا دے رہی ہے، میرے قریب مت آ جانا ورنہ اسی میدان میں قیامت آ جائے گی۔ سوار اور قریب آیا، زینب نے للکار کر خنجر کو اٹھایا، کہا میں علی کی بیٹی ہوں، اپنے بابا علی کو پکاروں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ آنے والے سوار نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا اور کہا زینب گھبراؤ مت، میں تیرا بابا علی ہوں، تیری مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ زینب کی چیخ نکل جاتی ہے کہ بابا آپ آئے ہیں۔ جب سارا گھر لٹ گیا، سارے بچے شہید ہو گئے، آپ کے شہزادے کے جسم کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، آپ کے بچوں کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا، تو مولا علی شیر خدا نے کہا تھا بیٹی ہم سب اس میدان میں موجود تھے، وہ ہمارے بچوں کا امتحان تھا اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے، میرا بیٹا حسین امتحان میں کامیاب ہو گیا، لیکن بیٹی اب امتحان تیرا شروع ہوتا ہے، تیرا امتحان تیرے بھائی سے بھی سخت ہے، تجھے قیدی بھی بنایا جائے گا، تجھے قید خانے میں رکھا جائے گا، رسیوں میں جکڑا جائے گا، لیکن زینب صبر و ہمت کی چٹان بن کر کھڑی رہنا، باپ کی شجاعت، ماں فاطمہ کی عفت و طہارت پر حرف نہ آئے اور ماں کی عفت و طہارت باپ کی شجاعت پر حرف نہ آنے دینا، زینب صبر و تحمل کا پہاڑ بنی رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ شبیر کے مقصد کی نگہبان ہے زینب، ہر ایک ظلم پر ایک فتح کا اعلان ہے زینب، ہر ایک ظلم پر ایک فتح کا اعلان ہے زینب۔
اب تک جو مسلمانوں میں پردے کا چلن ہے، یہ آپ کی ہی چادر کا احسان ہے زینب، یہ آپ کی ہی چادر کا احسان ہے زینب۔ السلام علیکم۔